تو ایک سوال بار بار پوچھا گیا کہ جی اگر اپنے لیے گھر خریدنا ہو اپنی ذات کے لیے تو کیا چیزیں غور طلب ہیں. جب آپ گھر لیتے ہیں تو اس کے لیے موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے کیا نوٹ کرنی ہیں. مثلاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں اچھا جی، ایپیسوڈ نمبر 15 اور آج ہماری جنوری 12 2024. سوال کافی چلتے آ رہے ہیں، کمنٹس کافی آ رہے ہیں ویڈیوز پہ، اور جیسے جیسے ہم جتنے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اس سے زیادہ ہی اور سوال آ جاتے ہیں. اچھی بات بھی ہے لیکن صاف ذرا کہ ہمارے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی کور کر سکیں گے انشاءاللہ کور کریں گے. ایک گزارش، کئی ایسے کمنٹس آتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک آدھی ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد کمنٹ کر دیا، اور وہ سوال پوچھتے ہیں جن کا جواب آلریڈی ویڈیوز میں موجود ہے. تو پلیز کمنٹ یا سوال پوچھنے سے پہلے باقی ویڈیوز کو تھوڑا سا سکین ضرور کیا کریں، ریسرچ کر لیا کریں تاکہ آپ کو جواب کہیں نہ کہیں مل جائے. اس کے بعد پھر ہمیں بتائیں. اگر ہم آپ کو بتا بھی دیں گے تو اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اور مل جائے گا. فرض کریں ہمارے البمز بنی ہوئی ہیں تو آپ اگر اس البم میں چلے جائیں تو آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب جو 2 دنوں کے بعد سوال آنا ہے اس کا جواب بھی مل جائے گا، آلریڈی تیار ہوا ہو. تو یہ ایک ریکویسٹ تھی میری. پہلا سوال جو ہے، یہ ریئل اسٹیٹ کے پروگرامز کافی دنوں سے ہم نے اس کے اوپر بات کرنا بند کی ہوئی ہے، اس کے اوپر سے پھر سوال آ رہے ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں. تو ایک سوال بار بار پوچھا گیا تو اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ جی اگر اپنے لیے گھر خریدنا ہو اپنی ذات کے لیے تو کیا چیزیں غور طلب ہیں. دیکھیں آپ، کوئی جو میں نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ریکارڈنگ بھی کی ہوئی ہے کہ جب آپ گھر لیتے ہیں تو اس کے لیے موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے کیا نوٹ کرنی ہیں. مثلاً سب سے بڑی بات کہ گھر کو یا سوسائٹی تک پہنچنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس گھر کی لوکیشن کیا ہے، اس کی اپروچ کیسی ہے، فیسیلیٹیز اس کے اندر کیا کیا ہیں، اس سوسائٹی کے اندر اس کا نیبرہڈ کیسا ہے. اب یہ ساری ڈیٹیلز میں بتا چکا ہوں، میں اس کی ڈیپتھس میں نہیں جاؤں گا. جو کوالٹی اور جو ریپوٹیشن ہے جو اس کے سوسائٹی کے مالکان ہیں یا سوسائٹی کی مینجمنٹ ہے اس کی کیسی ہے، انہوں نے اردیہ پروجیکٹس کون سے کیے ہوئے ہیں، یہ سٹینڈرڈ قسم کے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے دیکھنے ہیں. اس کے بعد پھر آپ گھر پہ آ جاتے ہیں کہ گھر کی لوکیشن کیا ہے، گھر کا امیجیٹ نیبرہڈ کیا ہے. گھر کی لوکیشنز مراد کی جی فیسنگ پارک ہے، کارنر ہے، گھر کی بلڈنگ کیسی ہے، کنسٹرکشن کیسی ہے، چھوٹی موٹی باریکیاں اس پہ آ جاتے ہیں آپ. لیکن 2 بنیادی باتیں جو میں کور کرنا چاہوں گا جو ایڈیشن میں ہے، یعنی کہ ان چیزوں سے جو کہ آپ گھر خریدتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سے ہٹ کے جب آپ نے اپنی ذات کے لیے گھر خریدنا ہے تو اس کے لیے 2 پوائنٹس بہت اہم ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں، اللہ زندگی دے آپ کو، آپ نے اس گھر میں رہنا ہے، 20 25 30 سال رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی رہنا ہے. تو ایک تو یہ کہ جی بہت اہم جو چیز ہے وہ اس کا امیجیٹ نیبرہڈ ہے کہ آپ کے ہمسائے کیسے ہیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ گھر لے لیتے ہیں جہاں پہ آگے پیچھے ساتھ والے گھروں میں کرایہ دار رہتے ہیں تو وہ آپ بدلتے رہیں گے. تو صاف ذرا ہے کہ جو آپ کے گھر والے، جو آپ کے بچے ہیں یا جو آپ کے بچوں کے بچے ہیں، ان کو ایک نیبرہڈ کم از کم ایسا ضرور دیجیے کہ جہاں پہ وہ بچے آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کر سکیں. بچوں کے لیے پیئرز بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، تو وہ پھر کلوز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو ایموشنل ایشوز آتے ہیں اگر ان کا وہ لوگ بدلتے رہیں. تو ایک تو یہ کہ اچھی فیملی ہو، نیبرز ہوں اور اپنے گھر والے ہوں تاکہ آپ کے بچوں کو ایک سیف انوائرمنٹ مل سکے. آپ انہیں ایک نئی جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں، انہیں اچھے دوست مل سکیں، ایسی فیملیز ہوں جن سے آپ لوگ ایز اے فیملی فرینڈس اپنے بنا سکیں. نیبرز کا تو آپ کو ہوتا ہے ویسے بھی بہت زیادہ حق ہے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ جو بہت ہی اہم ہے اور جس کے بہت دور رس نتائج ہیں، پہلے کے بھی بہت دور رس نتائج ہیں. مثلاً خدا خاص اگر آپ کے ہمسایوں میں ایسے کوئی لوگ ہیں تو آپ کے اپنے بچوں کی زبان خراب ہو جائے گی اگر وہ گالی گلوچ چلتی ہے، یا ان کے جو ہے صاف ظاہر جب آپس میں ملتے رہیں گے تو وہ سارے اثرات اس پہ بھی آئیں گے، آپ کے گھر کے اوپر بھی، آپ کے گھر کے اپنے کلچر کے اوپر بھی ہمسایوں کے کلچر کا اثرات آئیں گے.
وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور آپ کے گھر پہ آئے گا. لیکن یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ بنیادی طور پہ کاسٹ آف لیونگ کے اوپر ہے, فائنینشیل پوائنٹ ہے. دیکھیں ہم اکثر اوقات یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کسی نیبرہڈ میں جا رہے ہیں, کسی سوسائٹی میں جا رہے ہیں اور جہاں پہ ہم نے رہنا ہے, تو ہم اس کے گھر کی امیجیٹ کاسٹ جو سی ہے, یعنی کہ جو ہم اس کی پرائس پے کر رہے ہیں وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے یا یہ نہیں کنسیڈر کرتے کہ وہاں پہ اگر ہم نے ساری زندگی رہنا ہے یا 20 سال 25 سال 30 سال, تو اس کی جو ایڈیشنل کاسٹ آف لیونگ ہے, کیونکہ ہر علاقے کی کاسٹ آف لیونگ فرق ہے, یعنی کہ وہاں پہ رہنے کا جو آپ کو منتھلی ایکسپینس کرنا پڑے گا وہ فرق ہے. اگر آپ کسی بہت ہی ایسے علاقے میں چلے جائیں جو کہ بہت ہی ایلیٹ قسم کا علاقہ ہے تو وہ اچھی بات تو ہے, لیکن اگر آپ نے یہ مائنس کر دیا, پوائنٹ اگنور کر دیا, اس کے بعد پتہ چلا کہ جی آپ کے تو گھر کے خرچے ہی بہت بڑھ گئے ہیں اس علاقے میں آنے کی وجہ سے, تو پھر آپ کو بعد میں تکلیف ہوگی. اور میرے پاس کئی اس طرح کی ایگزامپلس موجود ہیں جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو سب سے پہلے کاسٹ آف لیونگ کے اندر یہ جو منتھلی آپ کو سوسائٹی کی طرف سے بلز آتے ہیں, آپ ان کو ضرور پتہ کریں کہ جی یہاں کی مینٹیننس فی کتنی ہے, یہاں پہ رہنے کے سیکورٹی چارجز کتنے ہیں, یہاں پہ اور منتھلی کو پانی کا بل, گیس کا بل, یا اس کا سیوریج کا بل, یا صفائیوں کا بل, جو بھی مینٹیننس یا سیکورٹی کے چارجز ہیں وہ آپ ضرور کنسیڈر کریں. دوسری بات آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں ملازم ہیں بھی تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ ملازم آپ کے اس علاقے میں وہ ملازم آپ کو کتنے کے ملتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جی لیبر آسانی سے مل جاتی ہے, آپ کو 10,000 روپے کی مائی مل گئی, گھر میں کام کر گئی. کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کو 20,000 روپے کی بھی نہیں ملتی, تو وہ اکثر اوقات ہم اگنور کر دیتے ہیں. علاقے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو ایلیٹ قسم کے علاقے ہیں وہاں پہ اسی طرح سے جو گھر کی سروسز کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ آپ کو وہی سروسز یا وہی لوگ جو ان سے ہیں وہ مہنگی تنخواہ پہ ملیں گے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہاں پہ ایزیلی کوئی قریبی ایسا علاقہ ہے جہاں سے لوگ آ سکتے ہیں, کیا قریبی آسانی سے آپ کو مالی چاہیے, ڈرائیور چاہیے, گھر میں کام کرنے والی چاہیے, کوئی آسانی سے مل جائے گی. تیسرا پوائنٹ جون سا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ایکسٹرا کاسٹ آپ ڈالتے ہیں, اب آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہوگی کہ ایک ہی چیز ہے, فرض کریں آپ سبزی لے رہے ہیں, تو اگر وہ سبزی کا ریٹ منڈی میں کچھ اور ہے اور سمنا آباد کے علاقے میں کچھ اور ہے, اندرون شہر میں کچھ اور ہے, اب وہی سبزی جون سی اگر آپ گارڈن ٹاؤن میں آ جائیں تو آپ کو کسی اور ریٹ پہ ملے گی. وہی سبزی آگے آپ چلتے چلے جائیں, ڈیفینس میں چلے جائیں تو آپ کو گلبرگ میں آ جائیں تو اور مہنگی ملے گی, ڈیفینس میں چلے جائیں اور مہنگی ملے گی. بنیادی طور پہ یہ جو فرق ہوتے ہیں یہ اس چیز کا بھی فرق ہوتا ہے کہ اس علاقے میں فرض کریں دکان کا کرایہ کتنا ہے. سبزی تو وہی ہوگی لیکن اس نمبر ایک اس کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ وہاں پہ اگر ایکسٹرا پڑ گئی ہے, دور دراز علاقہ ہے یا کافی اندر جا کے علاقہ ہے, یا وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن جو جانے کی اکثر اوقات سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے انہوں نے سیپریٹ کوئی ٹوکن لگایا ہوا ہے کہ جی ٹرک نہیں آئے گا, یہ نہیں آئے گا. تو اسی طریقے سے آپ کو وہ جو ایکسٹرا کاسٹ پڑنی ہے ڈیلی آئٹمس کی کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ دکان مہنگی ہے کیونکہ کرائے مہنگے ہیں, اس لیے وہی سبزی آپ کو جو آپ نے روز سبزی لینی ہے یا جو آپ نے روز گروسریز کرنی ہے, جو سٹینڈرڈائز آئٹم ہیں مشین فیکٹریوں سے نکل کے آ رہے ہیں, وہ تو چاہے آپ کو اسی قیمت پہ مل جائیں جن کے اوپر پرائس چھپی ہوتی ہے کہ جی ڈبل روٹی اتنے کی ہے, یہ اتنے کی ہے. لیکن یہ جو اس طرح کی روز کی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں, لیبر ہے, گاڑی کا کام کروانا, لیبر آپ کو گھر کے لیے پلمبر چاہیے, آپ کو الیکٹریشین چاہیے, آپ کو روز کے یہ گروسریز چاہیے, تو ان کے اندر فرق ہوگا. اور وہ فرق میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ فرق اس چیز کا ہے کہ وہاں پہ رینٹل زیادہ ہے یا وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ زیادہ ہے. تو وہ کاسٹ ضرور کنسیڈر کریں, کیونکہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو رہتے بڑے ایلیٹ علاقوں میں ہیں اور مہینے کے بعد جناب گاڑی منڈی میں بھجوا کے چیزیں بازار سے خرید رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہاں پہ اتنا زیادہ پریمیم ہے ادھر اس علاقے کی, کیونکہ اگر وہ پریمیم علاقہ ہے تو اس کی
سروسز بھی پریمیم پرائس پہ آپ کو ملیں گے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کا بجٹ ہی سارا خراب ہو جائے. تو یہ باتیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کنسیڈر ضرور کریں. اسی طریقے سے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کاسٹ آف ٹریفک جام بہت ہے. میں اکثر ایسے علاقوں کو جانتا ہوں, دیکھتا ہوں, لوگوں کو کہتا پھرتا ہوں کہ یار آپ نے اپنا گھر لیا 10 کروڑ روپے کا, 12 کروڑ روپے کا آپ نے گھر لیا, اور آپ سوسائٹی کے گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر اندر جا رہے ہیں اور ٹریفک جام ہوئے ہیں. تو کیا فائدہ ایسے گھر کا یار, جہاں پہ آپ نے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے پھنسا کے, یا اس کے راستے میں کوئی چوک ایسا آتا ہے جہاں پہ ٹریفک جام ہوئی ہوتی ہے اور آپ مشکل سے پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے اگر اس چیز کو اس کی امپلیکیشن دیکھنی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے فیول پرائس آپ کو پتہ کتنی بڑھ گئی ہے پوری دنیا کے اندر. تو اب اس کے اوپر بھی اسٹڈیز اویلیبل ہیں کہ جو کنجیشن ہے, جس کو آپ ٹریفک کنجیشن کہتے ہیں, کہ اس کی کاسٹ کیا ہے. یہ پاکستان لاہور میں بھی اب آپ دیکھیں ہم اسموک سے کتنا لڑ رہے ہیں کہ جی اسموک آ گئی ہے اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, اور گورنمنٹ جو سی ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے, اور ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اس اسموک کے اوپر, اس کو کبھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بارش برسا دیں آرٹیفیشل طریقے سے, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ایکسٹرا جو بیماریاں آ رہی ہیں اس کا جو برڈن پڑ رہا ہے وہ آپ کے ہیلتھ سسٹم کے اوپر جو پڑ رہا ہے کہ وہ کتنا پڑ رہا ہے. تو کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے, کافی کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ ضرور سوچیں کہ جب آپ کی گاڑی 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پھنسی رہتی ہے ٹریفک کے اندر, تو ایک تو وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو آپ نے گاڑی میں گزار دیا, اوپر سے جو آپ کی گاڑی چل رہی ہے اس کی کاسٹ کیا ہے. تو اب ایسی اسٹڈیز بھی اویلیبل ہیں جو کہتے ہیں کہ جی شہروں سے اسموگ یا شہروں سے پولوشن ختم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ 15 سے 20% جو فیول ہے وہ اسپیشلی یہ جو سٹی سینٹرز ہیں, بڑے بڑے شہر ہیں جن کو آپ میٹروپولیٹن ایریاز کہتے ہیں, جہاں پہ آپ کا بزنس ہاؤسز ہیں, بزنس ہبس ہیں, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ 15 سے 20% ایکسٹرا پٹرول یا فیول لگ جاتا ہے صرف اور صرف ویسٹیج کے اندر. تو اگر فرض کریں آپ کا مہینے کے اندر 200 لیٹر پٹرول ڈلتا ہے تو 15 لیٹر کا مطلب کیا ہے, 15% کا مطلب کیا, 30 لیٹر پٹرول آپ صرف پھونک رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں صرف ٹریفک میں پھنسے ہوئے. اور اگر آپ کو اپنے گھر میں آتے ہوئے 2 دفعہ اس سڑک سے گزرنا پڑے یا 3 دفعہ گزرنا پڑے, اور آپ اتنا پھنس رہے ہوں اور اتنا ایکسٹرا ٹائم لگا رہے ہوں, تو اس کا کیا فائدہ. تو ایک بات یہ ضرور کنسیڈر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کئی ایسے علاقے ہیں سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ان کا اپنا کمرشل ایریا نہیں ہے. تو وہ کیونکہ کمرشل ایریا نہیں ہے یا بہت چھوٹا ہے یا وہاں پہ ہر طرح کی چیز نہیں ملتی, اگر ہے بھی کوئی ایک آدھی دکان تو وہ کنوینئنٹ اسٹور ٹائپ ہے, تو آپ کو بہت دور جانا پڑتا ہے. اب آپ کا ڈرائیور یا آپ کا بندہ ملازم جا رہا ہے, موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, سائیکل پہ جا رہا ہے, اور وہ آدھے گھنٹہ دور سے یا پونے گھنٹہ کی رائڈنگ کر کے, بائک رائڈ کر کے جا رہا ہے, جناب سودا لے کے آ رہا ہے. تو آپ سوچیں وہ ایسی چیز جو کہ آپ نے روز کرنی ہے اس کی کاسٹ کیا ہوگی اگر اس علاقے میں کمرشل چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نہیں ہیں. اور یہ کئی ایسی چیزیں ہیں, مثلاً آپ دیکھیں کہ الیٹ علاقوں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فرنٹ کے اوپر مہنگی دکانیں ہیں, برانڈ نیمز ہیں, اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پلازوں کے اندر پچھلی دکانیں یا اوپر ایسی دکانیں ہوں گی جہاں پہ عورتوں کی جو روزمرہ کی چیزیں, کوئی درزی بیٹھا ہوگا یا کوئی اور جناب کوئی کپڑوں کا رنگ کرنے والا یا دوپٹہ رنگ کرنے والا یا دوپٹوں کو وہ دھاگا جو کیا پیکو کہتے ہیں اسے, کہ وہ کرنے والا بیٹھا ہو. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی سروسز ہیں وہ پھر آپ کو بیک پہ ملتی ہیں. لیکن اگر جس سوسائٹی میں یہ ہے ہی نہیں تو آپ سوچیں اگر وہ خاتون نے شہر جانا ہے 2 دفعہ یا 3 دفعہ تو اس کی کاسٹ کیا ہے. تو یہ ساری کاسٹ آف لیونگ میں ایڈ ہو جاتی ہیں چیزیں. اسی طریقے سے سب سے بڑی ایک اور بات جو سی ہے کہ ایک انڈائریکٹ کاسٹ. اگر آپ کے پاس فرض کریں کہ ایک ملازم ہے اور آپ کا گھر ایسی جگہ پہ ہے جس کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, اور وہ ملازم وہاں پہ وہی آ سکتا ہے جو کہ رکشے پہ بیٹھ کے یا وہ کیا اسے چنگچی کہتے ہیں اس پہ بیٹھ کے آئے, اور اس کو آپ کے گھر تک پہنچنے کے لیے 2 یا 3 جگہیں یا روٹ بدلنے پڑیں یا 2-3 بسیں بدلنی پڑیں, پھر رکشے پہ بیٹھنا پڑے, پھر واک کرنی پڑے. تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو اگر اپنے علاقے میں یا کسی قریب علاقے میں کم پیسے بھی ملیں گے تو وہ کام کرنے کو تیار ہو جائے گا, کیونکہ اس کا ویسٹیج یا ویسٹ ٹائم بہت زیادہ ہے. ٹرانسپورٹیشن کمیوٹ ٹائم آپ کے گھر پہنچنے کے لیے اس کا بہت زیادہ ہے. تو وہ اگر کسی علاقے میں فرض کریں 15,000 روپے پہ وہ 20,000 روپے پہ کام کر لیتا ہے, تو شاید آپ کے گھر میں اس کو وہ 30,000 روپے بھی کام کرنا اس کو
فیزیبل نہ لگے، کیونکہ اس کی ویسٹیج بہت ہے، ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے اور ساتھ اس کو ایکسٹرا پیسے جو وہ دے رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے آپ کے گھر کے آگے تک، اسے بہت چلنا پڑتا ہے، اسے بہت دور سے آنا پڑتا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں آتی، ادھر بس نہیں آتی، کیونکہ لیبر نے تو اسی پہ آنا ہے۔ اور فائنلی جو ہم کہتے ہیں ایک بہت بڑی انڈائریکٹ کاسٹ آف لیونگ کے ہیڈ کے اندر وہ کاسٹ ہے، وہ ایکسٹرا چیزیں جو آپ کے گھر کا دستور نہیں تھا، لیکن اب جس آپ نیبرہڈ میں آ گئے ہیں اس کے آگے پیچھے تمام نیبرز وہ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں ڈرائیور نہیں تھا، آپ نے کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی تھی، لیکن اب آپ جس علاقے میں آ گئے ہیں ادھر سارے کے سارے گھروں میں ڈرائیور ہیں، سارے کے سارے گھر میں گاڑیاں ڈرائیور دھو رہے ہوتے ہیں، ہر گھر میں ایک مالی ہے، ہر گھر کے باہر ایک گارڈ کھڑا ہوا ہے۔ تو اب وہ جو پیئر پریشر ہے اس کی وجہ سے آپ کو وہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہ جی صبح اسکول جانا ہے، سارے کے سارے بچے گاڑی پہ جاتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے نیبر، اب آپ کے بچے تو موٹر سائیکل پہ تو نہیں جانے لگے، یا آپ تو نہیں چھوڑنے جائیں گے اگر ان کو ڈرائیور چھوڑنے جا رہے ہیں۔ یا فرض کریں اس نیبرہڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ایلیٹ نیبرہڈ ہے کہ وہاں کی خواتین نے کوئی کلب جوائن کیے ہوئے ہیں، تو اب آج نہیں کل نہیں 6 مہینے سال بعد کہیں نہ کہیں آپ کی بیگم بھی چاہے گی کہ وہ میں بھی کلب جوائن کر لوں، یا کسی جگہ کافی مارننگ ہو رہی ہے تو وہ کافی مارننگ کر لیں، یا اس علاقے میں اگر ایک گاڑی بچوں کے لیے یا ایک گاڑی بیوی کے لیے، 3 گاڑیوں کا رواج ہے، ایک صاحب کی گاڑی ہے، ایک بیگم صاحبہ کی گاڑی ہے اور ایک بچوں کے لیے گاڑی ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ اس کا کاسٹ آف لیونگ کے اوپر کیا اثر آئے گا۔ اور یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ لوگوں کو آتے ہیں اور وہ انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا ہوتا، اتنا بڑا یہ چنک ہے آپ کے بجٹ کا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ چیختے ہیں یار گھر تو خرید لیے تو مصیبت ہے، یہ تو سفید آتی ہے، اس کو تو چلانے کے لیے اتنا مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ کئی ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جہاں پہ بڑی پابندیاں ہیں، وہاں پہ جناب آپ نے باہر کے جگہ کو بڑا صاف ستھرا رکھنا ہے، اور وہ اس کے لیے مالی لگائے ہوئے ہیں کہ جی جھاڑی اوپر نہ ہو جائے، یا آپ کے آگے پیچھے کئی علاقے ہیں امریکہ یورپ میں تو لوگ خود ہی گھاس وغیرہ کاٹ لیتے ہیں، اپنے گھروں کے باہر مشینیں رکھی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ابھی وہ کلچر نہیں ہے، اسپیشلی جب آپ ایلیٹ جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کو لگے آگے پیچھے سارے مالی لوگوں کے لگے ہوئے ہیں، تو آپ اکیلے دا آڈ ون نکل کے خود اپنے گھر کی گھاس نہیں کاٹیں گے۔ تو یہ چیزیں ضرور مد نظر رکھیے کاسٹ آف لیونگ کے ہیڈ میں۔ اور فائنلی جس جگہ آپ رہ رہے ہیں، جس جگہ سے لوگوں سے آپ کی ڈیل ہونا ہے، ایک ہر سوسائٹی کا ایک آفس ہوتا ہے کہ جی جہاں پہ آپ نے فرض کریں کسٹمر سروسز ہے، آپ نے کال کرنا ہے یا ان کا بل آتا ہے وہ دینے جانا ہے، وہ ضرور دیکھیں کہ جناب جس جگہ پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں، جس جگہ پہ آپ نے گھر لینا ہے، وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیسی ہے، کیا وہ ایجوکیٹڈ ہے یا وہ سیٹھوں والی منٹیلٹی ہے، کیا وہ اویلیبل ہیں یا اویلیبل نہیں ہے، وہاں پہ کوئی سسٹمز بنے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سفارشوں سے ہی کام سارے ہوتے ہیں کہ جس کی سفارش ہے، نہیں کئی ایسے علاقے ہیں جس کی اتنی اچھی کسٹمر سروس ہے کہ جی آپ 24 آورز گھر میں بیٹھ کے آپ ان کو کال کریں تو رات کو بھی آ جائیں گے، آپ کی کوئی چیز مرمت کرنے والی ہے۔ تو یہ ضرور دیکھیں کہ جی اس جگہ کا کلچر کیا، اس جگہ کی مینجمنٹ کیسے، آفس میں جائیں 2-3 دفعہ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ آفس کا کیا کلچر ہے، اور وہاں پہ ہمسایوں سے پوچھیں کہ جی سروسز وہاں پہ کیسی ہیں۔ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ سیکورٹی والوں کو بلائیں تو جناب وہ سیکورٹی والے نہیں پہنچتے، کئی ایسے ہیں کہ آپ فون کریں اور 5 منٹ کے اندر سیکورٹی والے آپ کے گیٹ پہ ہوں گے، جی کچھ مسئلہ اگر ہو جائے تو یہ چیزیں جون سی گھر جہاں پہ آپ نے رہنا ہے، یہ وہ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ مثلا سیکورٹی ہے، جہاں پہ آپ نے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے، آپ ادھر ضرور دیکھیں کہ ایسا گھر ہے جہاں پہ آپ بغیر سیکورٹی سسٹمز کے یا بغیر گارڈوں کے اچھی طریقے سے اپنی بیوی بچوں کو سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ دے سکتے ہیں۔ اکثر اوقات میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ مین سڑک پہ گھر پر لینا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے مین سڑک پہ گھر لینے کا نقصانات کیا ہیں؟ ساری رات ٹریفک ہے، ساری رات شور آ رہا ہے، اور آگے سے آپ وہ صاف ذرا جو مین سڑک پہ گھر ہے وہ سیکیور بھی نہیں ہے، وہ سیف بھی نہیں ہے، وہ تو ایک تھورو فیئر بنا ہوا ہے، جس کا دل کیا ساری رات اگر وہ آ رہا ہے تو اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ غور کیجئے کہ جناب آپ نے گھر لینا ہے، اس کو ہر طرح سے اینگل سے دیکھیے تاکہ آپ جو فیصلہ کریں، اور ویسے بھی آپ جو گھر لے رہے ہیں اپنے لیے تو کوئی ایسا اس وقت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ اپنے گھر جون سے ہیں، میں انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں بزنس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے رہنے کی بات کر رہا ہوں۔
تو یہ دیکھیے ادھر کا پورا کلچر آپ کو اپنے گھر میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے. جزاک اللہ.